مولاتي يا مولاتي يا مولاتي مولاتي يا مولاتي يا مولاتي معصومة الإكرام اسمع خبرها اسمع خبرها اسمع من سابع الأنوار سطع بدرها سطع بدرها بدرها معصومة صورة للرضا ونوره معصومة صورة. السلام علیکم. آپ تمامی حضرات کی خدمت میں آج کے اس دن کی مناسبت سے ولادت فاطمہ معصومہ قم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ تمامی حضرات کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار شہزادی فاطمہ معصومہ کی ولادت کے طفیل پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت موجود ہیں، پروردگار ان کو اس مرض کورونا سے محفوظ رکھے. ناظرین، ہمارا یہ پہلا پروگرام جو آج شہزادی معصومہ قم کی ولادت سے آغاز ہو رہا ہے، جس پروگرام کا آج ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے کہ ہم شہزادی معصومہ قم کے حوالے سے عشرہ کرامت کے عنوان سے 10 روزہ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. آج یہ پہلا پروگرام ہے، پہلا ایپیسوڈ. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے میری بھی کہ آپ حضرات اس چینل کو الجل یوٹیوب اردو ٹی وی کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ علوم محمد و آل محمد پوری دنیا میں نشر ہو سکے. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ اس عنوان پر اپنے علمی خیالات کا اظہار کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا آغا حسین مہدی حسینی صاحب قبلہ. میں ان کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں. آج آپ کے ذریعے سے یا ہماری ٹیم کے ذریعے سے جو سوالات مشتقائے ہیں، میں مولانا موصوف سے ان سوالات کو پوچھوں گا. لیکن اس سے پہلے یہ ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج ایک ایسا مسرت کا موقع ہے کہ جب شہزادی قم کی ولادت آج ہوئی ہے اور پورے ایران میں اور پوری دنیا میں پہلی ذیقعد شہزادی قم کی ولادت کی تاریخ ہے اور 11 ذیقعد امام علی رضا کی ولادت کی، اور اس 10 دن کو لوگ دہ کرامت کے عنوان سے یعنی عشرہ کرامت کے عنوان سے مناتے ہیں. آج کا یہ پہلا ایپیسوڈ جس میں شہزادی قم کے حوالے سے کچھ سوالات کیے جائیں گے اور مولانا موصوف کے جوابات ہوں گے. اب میں اپنے پہلے سوال کا آغاز کر رہا ہوں کہ فضیلت فاطمہ معصومہ مولانا سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بیان کریں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ پتہ چل سکے کہ فاطمہ قم کی فضیلتیں کیسی ہیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الامام المنتظر. فضیلت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں یہی کافی ہے کہ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں، امام رضا علیہ السلام کی بہن ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان کی عظمت کے لیے یہ 2 حدیثوں کے ٹکڑے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. ایک حدیث کا فقرہ ہے جو جناب امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے معصومہ قم کی زیارت ہم اہل بیت کی معرفت کے ساتھ کی تو فلہ الجنہ، وہ مستحق جنت ہے.
معلوم یہ ہوا کہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو عارفاً بحقہا نہیں ہیں، حق معصومہ کو، عظمت اہل بیت کو، خاندان اہل بیت کی عظمت کو پہچانے بغیر زیارت تو کرتے ہیں، لیکن وہ مستحق جنت نہیں ہوں گے۔ ایک فضیلت شہزادی کی یہ ہے۔ دوسری فضیلت شہزادی کی یہ ہے کہ ابھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گہوارے میں ہیں۔ امام کے ایک صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ گہوارے میں ایک بچے سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام محو گفتگو ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مولا آپ بچے سے گفتگو کر رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ تم آؤ خود بھی اس بچے سے باتیں کر سکتے ہو۔ تو امام گہوارے میں تھے، ساتویں امام، اور آنے والے سے گفتگو کی۔ اس وقت امام نے فرمایا کہ اس سے ایک ایسی بیٹی پیدا ہوگی جو ہماری نسل سے ہوگی، جس کا نام فاطمہ ہوگا، اور وہ سرزمین قم میں دفن کی جائے گی۔ تو عظمت فاطمہ معصومہ قم کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کی ولادت، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بچپنے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سرزمین قم میں ہماری ضروریت میں سے ایک بیٹی دفن کی جائے گی۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی امام جواد علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ جس کسی نے بھی ہماری پھوپھی کی زیارت ان کی معرفت کے ساتھ کی، وہ مستحق جنت ہے۔ آغا حسین مہدی حسینی صاحب نے بڑی خوش اسلوبی سے فضیلت معصومہ قم بیان کیا، اور دو اماموں کی معتبر حدیث کو بیان کیا کہ انہوں نے کیسے کہا کہ ان کی اگر ہم زیارت کو جاتے ہیں ان کے روضے کی، تو اس شخص پر اگر وہ معرفت کے ساتھ جاتا ہے تو جنت واجب ہے۔ اب آغا کیونکہ معصومہ قم کے حوالے سے بہت سی روایتیں نہیں ہم تک پہنچی ہیں، ان کے کتنے بھائی اور کتنے بہن تھے، کیونکہ روایتوں کے اعتبار سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب معصومہ قم اور امام علی رضا علیہ السلام یہ دونوں سگے بھائی بہن تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، ان کے بارے میں بیان کریں۔ رہا سوال کہ جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے کتنے بھائی بہن ہیں، تو اس سلسلے میں عرض کروں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی متعدد شادیاں ہوئی ہیں، اور انہی شادیوں سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں سب ملا کر کے 37 بچوں کا ذکر ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 37 بچے تھے۔ 37 بچوں میں امام رضا علیہ السلام اور معصومہ قم سلام اللہ علیہ یہ دونوں ایک ماں سے تھے، یعنی حقیقی بھائی بہن اگر کہا جائے تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور معصومہ قم سلام اللہ علیہ ہیں، جو ایک ماں باپ سے ہیں۔ بقیہ اور بھی 19 تقریباً بھائی تھے جو مختلف البطن تھے، دوسری ماؤں سے تھے۔ ان بھائی بہنوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی مانوس تھی معصومہ قم تو امام رضا علیہ السلام سے تھی، اور جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو شہزادی کی عمر اس وقت 10 سال کی تھی۔ 10 سال سے یہ بھائی کی نگرانی میں تھی، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے تمام بچوں سے تاکید فرمائی تھی کہ جب بھی تم لوگوں کو کوئی مسئلہ ہو تو امام رضا کے مشورے کے بغیر انجام نہ دینا۔ آغا ہمارا تیسرا سوال جو ہے معصومہ قم کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ معصومہ قم نے سفر کیا تھا، اس سفر کے اعتبار سے کچھ باتیں بیان کریں جو ہمارے لیے سرمایہ ہو سکے۔ سفر کا مسئلہ یہ ہے کہ سفر معصومہ قم کی وہی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ
ولایت ائمہ کی حفاظت کے لیے انہوں نے سفر کیا. اور جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کے مقصد اور مشن کی ترجمان تھیں، اسی طرح سے جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ نے بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولایت و امامت کی حفاظت کے لیے سفر کیا تھا. اور یہ سفر ان کا ایک قافلہ جو آ رہا تھا اس قافلے کے ساتھ تشریف لائیں. سفر میں مشکلات بھی ہوئیں، لیکن جب سرزمین قم پر ساوا ایک جگہ ہے تقریباً 10 فرسخ کے فاصلے پر، وہاں پہنچی تو جو ایک حادثہ ہوا، حادثہ یہ تھا کہ ان کے قافلے پر نا اہل افراد نے حملہ کر دیا. چونکہ وہ اس وقت تک ساوا دشمنان آل محمد کے وجود سے آباد تھا، ان لوگوں نے حملہ کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس حملے میں جناب معصوم قم کے عزیز و اقارب کو شہادت نصیب ہوئی، جس کا ان کو صدمہ ہوا. اور اس کے بعد وہ تشریف لائیں. پوچھا انہوں نے قم کتنی دور ہے، قم تشریف لائیں. اور قم میں آنے کے بعد تقریباً 17 دن یا بعض کہتے ہیں کہ 19 دن وہ زندہ رہیں، اور وہاں کے اوپر انہوں نے 17-18 دن گزارے. اور پھر وہ جگہ، وہ مکان خدرج کا، جو بعد میں پھر وہ مدرسے کی شکل میں تبدیل ہوا، اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ہم لوٹیں گے انشاءاللہ، لیکن اس بیچ میں ہم رکیں گے ایک وقفے کے لیے. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. مولاتي يا مولاتي يا مولاتي مولاتي يا مولاتي يا مولاتي معصومة الإكرام اسمع خبرها اسمع خبرها اسمع من سابع الأنوار سطع بدرها سطع بدرها بدرها معصومة صورة للرضا ونوره معصومة صورة للرضا ونوره سطع بدرها سطع بدرها والدها عالي الشان وامها بيه معصومة من نوريا مصيوغة هي نور الرسول ونور حامل حمية والتجمع الأنوار عند الله سرها والتجمع الأنوار عند الله سرها سطع بدرها بدرها معصومة الإكرام اسمع خبرها اسمع خبرها اسمع من سابع الأنوار سطع بدرها سطع بدرها بدرها معصومة صورة للرضا ونوره معصومة صورة للرضا ونوره سطع بدرها سطع بدرها. السلام علیکم. ہم پھر حاضر ہیں آپ کے روبرو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، اور آگے کی گفتگو کا آغاز مولانا موصوف سے پھر گزارش کروں گا کہ وہ اپنے جوابات کا آغا بہت اچھی طریقے سے آپ نے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے سفر کیا. آغا ایک سوال اور ہے کہ انہوں نے شادی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ بھائی جناب زینب کی بھی شادی ہوئی، وہ بھی خانوادہ عصمت و طہارت سے تھی. جناب معصومہ قم کی شادی کیوں نہیں؟ اس وقت کے حالات کیا ایسے نہیں تھے؟ وضاحت چاہتے ہیں. رہا شادی کا سوال کہ انہوں نے شادی کیوں نہیں کی، تو شادی نہ کرنے کی 2 وجہیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اہل بیت کے گھروں میں بہت سے خواتین ایسی تھیں جنہوں نے شادیاں نہیں کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ شادی کرو تو اپنے کفوں میں کرنا، اور ایسے افراد سے جو خاندان
بنی ہاشم میں اہمیت رکھتے ہوں، لہذا ان لوگوں کے مناسب حال رشتہ نہیں ملا۔ جب مناسب حال رشتہ نہیں ملا تو شادی نہیں کی۔ ایک تو وجہ یہ بھی تھی، اس کے پہلے بھی خاندان ائمہ ہدیٰ میں بہت سے ایسی خواتین ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، مناسب حال رشتہ نہیں ملا۔ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہارون رشید ملعون، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 18 بیٹیاں تھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اور 19 بیٹے تھے، لہذا کوئی خوف سے ہارون رشید کے جلدی امام کی بیٹیوں سے شادی نہیں کر رہا تھا، اس لیے کہ اگر شادی کرے گا تو ہارون کی نگاہ میں وہ خاندان آئے گا، وہ قبیلہ آئے گا، لہذا لوگ ہارون رشید کے خوف و ہراس کی وجہ سے شادی نہیں کر رہے تھے۔ تو ایک وجہ یہ تھی، اور ایک وجہ یہ تھی کہ مناسب رشتے ان لوگوں کے حسب حال فراہم نہیں تھے۔ آغا اب آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ایسے تو کتابوں کے حوالے سے بہت سے معجزات اور کرامات شہزادی اقوم کے حوالے سے منسوب ہیں، لیکن اس کے لیے اتنا وقت نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے معجزات اور کمالات، کیونکہ کرامت کا یہ عشرہ ہے، تو شہزادی اقوم کی کرامت کے اعتبار سے کچھ واقعات ضرور بیان کریں۔ اب شہزادی کے کرامات کا مسئلہ جب آیا تو کرامات میں یہ ہے کہ شہزادی حقیقتاً بہت ہی زیادہ صاحب کرامت خاتون ہیں، اور میں گزشتہ لوگوں کے کرامتوں کا اگر تذکرہ کرنے لگوں تو بات بڑی طولانی ہو جائے گی۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ صرف 2 واقعے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ جو تقریباً 600 سال پرانا ہے، 600 سال پرانا ہے۔ اس واقعے میں یہ ہوا کہ کچھ قافلے زائرین کے چلے معصومہ اقوم کی زیارت کے لیے، لیکن وہ ٹھنڈک کا زمانہ تھا، شدید برف باری ہو رہی تھی، اور اس زمانے میں کوئی سفر کے لیے ایسی جگہ نہیں ہوا کرتی تھی کہ جس سے وہ راستوں کو پہچان سکیں، لہذا وہ راستہ بھٹک گئے، اور برف باری شدید ہو رہی تھی۔ اس شدید برف باری میں قافلے میں جو 10-12 افراد تھے، ان لوگوں نے معصومہ اقوم سے توسل کیا کہ بیوی ہم لوگ اس برفباری میں راستہ بھٹک چکے ہیں اور مر جائیں گے اگر ہماری رہنمائی آپ نے نہیں کی۔ ان لوگوں نے یہ بات آپس میں طے کی کہ شہزادی سے توسل کیا جائے، اور پھر ہم دیکھیں کہ شہزادی کے توسل سے ہم کو راستہ مل جائے گا۔ یقین کے ساتھ ان لوگوں نے توسل کیا۔ یہ بات تقریباً رات کے 12 بج رہے تھے، اور اس برفباری میں رات کے 12 بجے خادم حرم سو رہا تھا۔ شہزادی خواب میں آئیں، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جلدی اٹھو اور میناروں کے اوپر چراغ روشن کرو۔ یہ چونکا ضرور، لیکن اٹھا نہیں۔ دوبارہ پھر شہزادی خواب میں اس کے آئیں اور کہا فوراً اٹھو اور چراغ کو روشن کرو۔ جو گھڑی دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ خیر، حکم سے شہزادی کے رات کے 12 بجے چراغ میناروں پر روشن کر دیے گئے۔ خادم اس خواب کی علت کو نہ سمجھ سکا۔ جب دوسرا دن ہوا تو وہ صحن معصومہ میں ٹہل رہا تھا، تو اس نے 2-1 آدمیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رات میں ہم لوگ تو مر جاتے اگر یہ حرم کا چراغ نہ جلتا۔ دور سے ہم کو حرم کے چراغ سے قم کا راستہ مل گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ شہزادی صاحب کرامت خاتون ہیں، اور ان کی کرامتوں کی ایک لمبی فہرست ہے جس کو بیان اگر کیا جائے تو 2-3 گھنٹے درکار ہیں۔ ایک کرامت جس کو میں نے خود آنکھوں سے آیت اللہ العظمیٰ مرشی کو دیکھا ہے، ان کے وصیت نامے میں بھی پڑھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب آیت اللہ العظمیٰ مرشی کو بہت زیادہ تڑپ تھی کہ کسی صورت سے مالی پریشانی برطرف ہو جائے تو میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں۔
وہ ایک مرتبہ حرم میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ سے کہا کہ میں آپ کی جوار میں ہوں لیکن آپ کی توجہ ہماری طرف نہیں ہے. یہ انہوں نے حرم میں کہا اور جا کر اپنے گھر میں پھر عادت کے مطابق سو گئے. جب سو گئے تو خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ کوئی شخص دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ چلو تم کو شہزادی بلا رہی ہیں. اب انہوں نے جلدی جلدی جو ہے کپڑے پہنے اور اپنے گھر سے حرم میں آئے. حرم میں آئے تو دیکھا کہ شہزادی تشریف فرما ہیں اور ہو بہو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے جیسی ہیں. تو آیت اللہ العظمیٰ مرشی کہتے تھے میں نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ خواب میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھا تھا، لہذا جب میں آیا تو معصوم قم سلام اللہ علیہ ہو بہو فاطمہ زہرا کی شبیہ تھی. تو شہزادی نے معصوم قم نے فرمایا کہ تم نے یہ تصور کیا کہ میں تمہیں بھول گئی ہوں، جب سے قم آئے ہو میں قطعاً تمہیں فراموش نہیں کرتی، تم کو یاد رکھتی ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ معصوم قم سلام اللہ علیہ اپنے زائرین کے حال دل سے بھی باخبر ہیں. اور ان کے والد ماجد مرحوم محمود مرشی کے حالات زندگی، جو آیت اللہ العظمیٰ مرشی کے والد ماجد تھے، ان کے حالات میں ہے کہ انہوں نے چلہ اور کچھ اوراد ایسے ہیں جن اوراد کے بعد آدمی کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے ایک 40 دن کا عمل کیا تھا، جس عمل میں ان کی تمنا یہ تھی کہ وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھ لیں. تو 40 دن جب گزر گئے تو انہوں نے پھر کہا کہ اب تو ہم کو فاطمہ زہرا کی زیارت نصیب ہوگی، لیکن ہاں یقیناً نصیب ہوئی، لیکن اس کے اندر انہوں نے یہ دیکھا کہ کسی نے ان سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر کے معصومہ قم کی زیارت کر لو. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر فاطمہ زہرا کی زیارت کا شرف کسی کو چاہیے تو وہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کرے گا، تو گویا کہ وہ معصومہ کی زیارت کے برابر ہے. اور ایک واقعہ میں اپنے لیے بھی بیان کر دوں کہ میں نے بھی قم میں زمانہ تحصیل میں کرائے کے مکان میں تھا اور بہت تگودو کی، لیکن کوئی کرائے کا مکان نہیں مل رہا تھا. تو میں جب شام کو تھک کر آیا تو اہلیہ نے پوچھا کہ کچھ راستہ سامنے آیا، کہیں کے اوپر کوئی مناسب مکان نظر آیا. تو میں نے یوں ہی کہا کہ معصومہ نہیں چاہتی ورنہ تو مکان مل جاتا. یہ بات میں نے کہی اور ابھی شاید 20 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ ایک ٹیلی فون آیا کہ آپ مکان تلاش کر رہے ہیں، فلاں صاحب نے ابھی پیغام دیا ہے کہ آپ آئیے اور اس مکان کو دیکھ لیجئے اور آ کر کے اس میں رہائش آپ شروع کر دیجئے، جو کرایہ ہو وہ دے دیجئے گا. تو معلوم ہے کہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ صاحب کرامت خاتون ہیں، ان کی زیارت کا بھی سوال ہے. آغا سب سے آخر میں کیونکہ بات طولانی ہو رہی ہے اور یہ ایسی بیماری کا موقع ہے جس میں ہم سامنے نہیں بیٹھ سکتے، آپ بھی ہمارے ساتھ زوم پر موجود ہیں. آخری سوال اور کریں گے کہ شہزادی قم دفن کیسے ہوئی ان کا؟ اب دفن کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ شہزادی کی جب رحلت 19 دن کے بعد ہوئی تو پھر خزرج کے مکان میں رحلت فرمائی. اب طے یہ پایا کہ کوئی آئے اور آنے کے بعد ان کو قبر میں اتارے، لیکن کوئی بھی تیار نہیں تھا قبر کے میں اتارنے کے لیے. لیکن بہرحال دو بہت بزرگ اس وقت کے پاکیزہ افراد کو طے کیا گیا کہ یہ قبر میں اتاریں گے. لیکن اچانک اس وقت قم کھلا تھا. ایک وہ صحرا کی طرف سے 2 بزرگوار آئے اور آنے کے بعد انہوں نے نماز بھی پڑھی اور ایسی ہیبت تھی کہ کوئی پوچھ نہیں سکا آپ ہیں کون. اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جنازے کو اٹھایا اور قبر میں رکھ دیا اور اس کے بعد انہی گھوڑوں پر سوار ہوئے وہ واپس چلے گئے. تو یہ ہے مختصر حیات معصوم قم سلام اللہ علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آغا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پر جو ہمارے لیے سرمایہ حیات بن گیا، آپ نے کچھ سوالات کے جواب دیے، اور انشاءاللہ آگے بھی اس سلسلے میں جب موقع ملے گا تو آپ سے اور دیگر علماء کرام سے ہم اس موضوع پر سوال و جواب کریں گے، اور انشاءاللہ آپ حضرات کے روبرو اس ویڈیو کو پہنچائیں گے۔ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، ممنون و مشکور ہوں۔ شہزادی کی ولادت کی مبارکباد ایک بار پھر سے پیش کرتا ہوں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں، اور مجھے شہزادی اقم کے حوالے سے 4 مصرے یاد آ گئے۔ اپنے بابا سے سنا اس نے جو باب زینب، اس کی رگ رگ میں اتر آیا نصاب زینب، دونوں بہنوں کا نہیں کوئی بھی دنیا میں جواب، ایک معصوم اقم ایک جناب زینب۔ ناظرین، بہت شکریہ، ممنون و مشکور ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں عشرہ کرامت کے عنوان سے پھر آپ حضرات سے کسی دوسرے عالم دین کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولاتي يا مولاتي يا مولاتي مولاتي يا مولاتي يا مولاتي معصومة الإكرام، اسمع خبرها اسمع خبرها، اسمع من 7 الأنوار سطع بدرها سطع بدرها بدرها، معصومة صورة للرضا ونوره، معصومة صورة